اور آپ نے انہیں یہ تاکید کی کہ تم ہمارے حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ اگر ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ صحیح بخاری شریف کے الفاظ میں یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تم کو نہ بلاؤں۔ میرے محترم دوستو، اب جنگ شروع ہوتی ہے اور مشرکین کا علم بردار جس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری، یہ اونٹ پر سوار ہو کر اس نے مبادرت طلب کی اور کہا کہ من یبازرونی، کون ہے جو کہ میرے مقابلے کے لیے نکل سکتا ہے؟ اور یہ وہ شخص تھا جسے کہ 1000 فوج کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثر اس کے سامنا کرنے سے کترا گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کی سی جست لگائی اور اس کے اونٹنے پر پہنچ گئے اور اسے لے کر نیچے گرا دیا اور پھر اپنے تلوار سے اسے ذبح کر دیا، اور یہ شخص اس جنگ کا سب سے پہلا ایندھن بنا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس کے بعد پھر جنگ کی بھٹی بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس کے شعلے ہر طرف پھیلنے لگے اور معرکہ گرم ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیروں کی طرح بڑھ کر حملے کر رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ جدھر یہ صحابہ کرام جاتے ادھر کی صفیں پلٹ جاتی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے جتنے بھی علم بردار تھے سارے کے سارے ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے، اور جس نے بھی علم اٹھایا، اور یہ 10 کے قریب تھے اتنے، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خاندان بنو عبدالدار سے، سارے کے سارے یہ قتل کر دیے گئے۔ جب ان کا جھنڈا نیچے گر گیا تو مشرکین تتر بتر ہو گئے اور وہ شرمناک شکست کھا کر وہاں سے بھاگ پڑے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ وہ جدھر رخ کرتے تو لوگ خشو خاشاک کی طرح وہ اڑ جاتے اور وہاں سے ان کو دیکھتے ہی بھاگ نکلتے۔ لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور یہ شہادت کوئی بہادروں کی طرح دو بدو لڑتے ہوئے انہیں شہید نہیں کیا گیا، افسوس یہ ہے کہ انہیں دھوکے سے چھپ کر مارا گیا، اور یہ ماننے والا وحشی تھا جسے کہ جبیر ابن مطعم نے اپنے چچا طعیمۃ ابن عدی کو قتل کرنے، طعیمۃ ابن عدی جس کا کہ چچا جنگ بدر میں قتل ہوا تھا، تو جبیر ابن مطعم نے وحشی سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک نیزہ تیار کیا اور مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش تھی، اور میں انہی کے پیچھے لگا رہا، اور میں ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جس وقت وہ قریب آئے تو میں نے اپنا نیزہ تولا اور اٹھا کر جھونک دیا تو وہ ان کے ناف کے نیچے لگا اور پیٹھ سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ اتقتلونی یا ابن ختان النساء، یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ مجھ پر پل پڑے، لیکن یہ کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے، لڑکھڑا کر گر گئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے باوجود مسلمان ہر طرف سے کفار پر پل پڑے اور کفار وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور عالم یہ تھا کہ ان کی عورتیں جو کہ اب تک وہ لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھی، جن میں کہ ہندہ بنت عتبہ بھی تھی، یہ سارے کے سارے اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے پنڈلیاں دکھاتے ہوئے بھاگنے لگیں۔ تو جب مسلمان کفار کو کھدیڑ رہے تھے اور مسلمان ان کا سامان غنیمت جمع کر رہے تھے، تو جو لوگ جبل الرمات پر تھے، تو ان پہاڑیوں پر جو لوگ متعین تھے اور جن کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس دوران کئی مرتبہ حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر ہی تھے، تو انہوں نے پیچھے سے 3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ حملہ کر دیں،
لیکن جب یہ 50 کی تعداد میں جو صحابہ کرام تیر انداز تھے، ان کے زنزناتے ہوئے تیر ان کے گھوڑوں کے منہ پر جس وقت جا کر لگے تو گھوڑے بھاگ گئے. تو اس طرح انہوں نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کریں، لیکن اس تیر انداز دستوں کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے. لیکن پھر ان میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی اور ان میں سے اکثر لوگ یہ کہنے لگے ہائے غنیمت، ہائے مال غنیمت، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہم بھی جا کر مال غنیمت جمع کریں گے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد دلاتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ ختم ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور بڑی سختی کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ 40 سے زیادہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اپنے کمانڈر اور اپنے امیر کی نافرمانی کی اور وہ محاذ چھوڑ کر نکل گئے. تو چنانچہ یہ بھی لوگ جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی طاق میں تھے کہ کب یہ دستہ یہاں سے نکلے گا تو پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے. تو چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ 50 تیر انداز نہیں ہیں، صرف 8-10 ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور اپنے تیروں سے حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں پر پل پڑے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت خالد ابن ولید کا جو دستہ ہے وہ پیچھے سے حملہ آور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی. حالانکہ آپ چاہے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنی جان کو بچا سکتے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میری آواز مسلمانوں سے پہلے حضرت خالد بن ولید کے کافروں کے دستے تک پہنچ جائے گی اور یہ سارے کے سارے لوگ مجھ پر پل پڑیں گے. لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اے مسلمانوں اپنے پیچھے کی طرف دیکھو. اور یہ بالکل توقع کے مطابق یہ آواز کافروں کے کان میں پہلے پڑی. تو چنانچہ انہوں نے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو سارے کے سارے 200 سوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے، اور ان میں سے کچھ لوگ مسلمانوں کو کھدیڑنے لگے اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو آواز دی، کہا کون ہے جو مجھ پر جان دیتا ہے. حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ہر ایک کٹ کٹ کر شہید ہو گیا. حضرت زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کا لاشا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور صرف ان کی تھوڑی سی جان باقی تھی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا زیاد آپ کو کیا چاہیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس تمنا تھی تو یہی تمنا تھی کہ میری جان آپ کے قدموں میں نکلے. اب جب کہ میں نے اسے پا لیا تو اس سے زیادہ اور مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں. اور اس عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کا سر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. اور ادھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بارش ان لوگوں پر کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور فرماتے کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم میرے طرف سے تیر پھینکو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر چکے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے. اور پھر اسی دوران عبداللہ ابن قمیہ آگے بڑھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے. یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. تو اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالا. جب یہ بات یہ خبر مسلمانوں میں پھیلی بہت سارے مسلمان بددل ہو گئے. کچھ تو انہوں نے لڑنا ہی چھوڑ دیا اور کسی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو پھر ہمیں لڑ کر کیا فائدہ.
لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو چلو ہم بھی لڑ کر جس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان دے دی تو ہمیں بھی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسی مقصد کے لیے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں فدا کر دیں.